اللہ جب کسی شے کو تم پر حرام کرتا ہے تو اس کی کمائی بھی تم پر حرام کر دیتا ہے. جو لوگ بہنوں کو بیٹیوں کی نمائش کر کے پیسہ کما رہے ہیں، ان کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا لا يدخل الجنہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مکرم سامعین و ناظرین، بارگاہ رب العزت کا بے پایا شکر کہ جس مالک کائنات کے لمحات عطا کیے کہ جن لمحوں میں ہم حضور کا دین سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. آج موضوع گفتگو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال اور کامیابی کا حقیقی تصور ہے. آج ہر بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں. تو آج ہم کامیابی کے حقیقی تصور کے بارے میں بات کریں گے کہ واٹ از سکسیس. تو موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ایک پیرامیٹر سیٹ کر لیتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ کامیابی کا معیار کیا ہے. اگر میں لمحے بھر کے لیے دین اسلام کا دامن چھوڑتا ہوں، اللہ ہر سانس میں حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. صرف سمجھانے کے لیے لمحہ بھر اگر میں دین اسلام کا دامن چھوڑوں تو میں اور آپ اور جو دین کی سمجھ بوجھ لوگ نہیں رکھتے، سب کے لیے آج روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس اور گاڑی بنگلہ یہ چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہوں، زمانے پہ ہماری ٹھاٹھ بنتی ہو، لوگ ہمیں چودھری صاحب، بٹ صاحب ہیں جی اس طرح کے القابات سے نواز رہے ہوں اور ہماری قدر کرتے ہوں، پروٹوکول دیتے ہوں ہمیں. تو آج ہماری زندگی میں کامیابی کا معیار یہی ہے. اگر ہم دین اسلام کو لمحہ بھر کے لیے چھوڑ دیتے، اگر یہی کامیابی ہے تو ایک آپ کے لیے اور میرے لیے شرط ہے. اگر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے، آپ نے مرنا نہیں ہے اور اللہ کے حضور آپ نے پیش نہیں ہونا، تو یقین جانیے مجھ سے آپ رائٹنگ میں فتویٰ لیں. اب ساری زندگی یہ نہ سوچیں کہ پیسہ کمانا کیسے ہے، حلال ہو حرام ہو، جیسے مرضی معاملات آپ کریں، آپ پیسہ کمائیں اور ٹھاٹھ بنائیں اپنی، اور آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے کہ آپ نے مرنا نہیں ہے، اللہ کے حضور آپ نے پیش نہیں ہونا. تو کامیابی یہی ہے کہ زندگی میں روپیہ پیسہ دن دولت بنائیں، گاڑی بنگلے بنائیں اور ہمیشہ کے لیے رہیں اس دنیا میں. لیکن یاد رکھیے یہ دنیا بھی فانی ہے اور یہ وجود میرا اور آپ کا فانی وجود ہے، اس نے ایک دن مٹ جانا ہے. اور یہ سب سے بڑی ریئلٹی ہے، حقیقت ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو جب ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے گاڑی بنگلہ روپیہ پیسہ اگر ہم نے رکھنا ہے، کمانا ہے، تو کن ذرائعوں سے کمانا ہے، کن راستوں سے کمانا ہے، کن طریقوں سے کمانا ہے. تو پیارے دوستو، سب سے پہلے تو یہ جان لیں اگر ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، مرضی صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، تو ہم اللہ رب العزت ہی کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے پوچھتے ہیں مولا تو بتا what is success، ہمارے لیے اصل کامیابی کیا ہے. تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ فرماتا ہے کہ کامیابی انسان کی روح کی پاکیزگی میں ہے. قد افلح من زکاہا، جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا، تحقیق وہ کامیاب انسان ہے. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنی روح کو گناہوں میں ڈبو دیا وہ ناکام انسان ہے. تو پیارے بھائیوں، یہ قرآن کی واضح آیات بتا رہی ہیں کہ روح کی پاکیزگی، آپ کی خواہشات اگر تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، آپ کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی محبت ہے، تو یاد رکھیے یو آر اے سکسیسفل پرسن. اور اگر آپ اللہ کی مرضی کے مطابق روپیہ بناتے ہیں، ماشاءاللہ، گاڑی خریدتے ہیں، ماشاءاللہ، بنگلے بنائیں، ماشاءاللہ، اگر یہ ذرائع وہ ذرائع ہیں کہ جن ذریعوں کا میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ ان رستوں پہ چل کے آپ نے حلال کمانا ہے، اگر تو یہ رستے وہی رستے ہیں تو روپیہ پیسہ بھی آپ کی کامیابی کی ایک نشانی ہے. لیکن اصل کامیابی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے اللہ کے حضور جب پیش ہونا ہے تو اصل زندگی کی ابتدا وہاں سے ہوگی.
اس کے لیے اصل کامیابی کا معیار روح کی پاکیزگی ہے۔ اگر روح پاکیزہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق آپ زندگی نہیں گزار رہے، تو یقین جانیے یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس بنگلہ ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس گاڑی ہے، پھر اس کے بعد 2 گز زمین کے نیچے آپ نے جانا، اور ہمیشہ کی زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا آج کے دور میں ایک پاورفل موڈ آف کمیونیکیشن ہے، موڈ آف انٹرٹینمنٹ ہے۔ آج کے دور میں ایک طاقتور ذریعہ لوگوں سے بات چیت کرنے کا، اور صرف بات چیت کرنے کا نہیں، ارن کرنے کا ذریعہ بھی ہے آج کل سوشل میڈیا۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو، یوٹیوب ہو، واٹس ایپ ہو اور ٹک ٹاک ہو، یہاں سے لوگ ارن کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کمائی کا ایک ذریعہ اور بہت بڑا ذریعہ، اور ملینز آف پیپل اس دنیا میں ان موڈز آف کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ صرف کمیونیکیشن نہیں رکھ رہے، وہ ارن بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آج موضوع گفتگو ایسے دوست ہیں جو واٹس ایپ، یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور اس طرح کے ایپ سے ارن کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، ان کی کمائی کے طریقوں پر ہم بات کریں گے۔ اگر تو آپ ان موڈز کو اکارڈنگ ٹو دا ٹرو اسپرٹ آف اسلام کی سچی روح کے مطابق آپ گزاریں، آپ لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہیں، آپ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو ٹیکنیکلی باتیں ایسی بتا رہے ہیں کہ جس سے لوگ کچھ سیکھ سکیں، ہیں جی، آپ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگی بدل رہا ہے، تو ماشاءاللہ آپ ان ذرائعوں کا بے حد اچھا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن گلہ اپنے مسلمان دوستوں سے ہے میرا، ہم ہر وہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ یہ میرا افسوس کے ساتھ، یہ میرے مسلم یوٹیوبرز ہوں، مسلم ٹک ٹاکرز ہوں، ٹک ٹاک سٹارز ہوں، سنیکرز ہوں، میں افسوس سے بات یہ کر رہا ہوں، ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے بات وہی ہے، اگر تو آپ نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو ہر چیز کرو جو آپ کا دل کرتا ہے، اور اگر اللہ کے حضور آپ نے پیش ہونا ہے تو یاد رکھیے آپ معاشرے کے لیے بے حیائی کا کام آپ چھوڑ۔ یاد رکھیے جو لوگ بہنوں کو، بیٹیوں کو نمائش کر کے پیسہ کما رہے ہیں، ان کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون شخص؟ آقا جان جنہ فرماتے دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پوچھا گیا کہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جو کوئی بہن بیٹیوں کی نمائش کرتا ہے اور اس پہ فخر محسوس کرتا ہے، اور تم صرف فخر محسوس نہیں کرتے، تم ان کی کمائی کھا رہے ہو۔ ایسے کام جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہم پر، یاد رکھیے رسول پاک کا فرمان ہے ان اللہ حرم شیئا حرم ثمنہ، اگر ان ذرائعوں سے آپ کمائی کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ کمائی بھی آپ کی حلال نہیں ہے۔ لوگوں کی زندگیاں آپ لوگوں کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں۔ گھر بیٹھے ہماری بچیاں جو کچے ذہنوں کی ہیں، ان کے لیے یہ رستے ہموار ہوتے ہیں کہ شاید ہم بھی یہ بے حیائی کے کاموں میں حصہ لیں اور ہم بھی۔ جس بچی کے پاس یونیورسٹی کے فیس جمع کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن بچوں کے پاس اپنی غذا کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے آپ ایک رستہ کھول رہے ہیں کہ بے حیائی عام کرو اور پیسہ کماؤ۔ تقرب الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم برائی کے قریب بھی نہ جائیں، یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب تو اصل وہی ہے جس نے روح کو پاک کر لیا، اور روح کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ جو کما رہے ہیں وہ بھی، جو کمانا چاہتے ہیں وہ بھی، وہ ان رستوں کو اختیار کریں جن رستوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے چنا ہے۔ اللہ ایسے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن رستوں پر میرے رسول گزرے ہیں۔ آپ کے نقش قدم پر چلتے چلتے ہمیں اللہ کی محبت اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔